बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तस्बीह कर लो, ये तस्बीह 7 आसमानों से 7 जमीनों से बड़ा इसमें आज़म है। ये अमल करने के बाद जिस चीज को देखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस अमल को 41 मरतबा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम इंसान की मखलूक की दुआओं को सुनने वाले कबूल करने वाले हैं। तो आपने जरूरी अमल को करना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जो भी दुआ करते हैं वो कबूल नहीं होती, जबकि बाज लोगों की दुआएं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को यही शिकवा है कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। ये मसला इंतहाई अहम और अक्सर बेशतर लोगों से सुनने में आया है कि वो अल्लाह ताला से बकसरत से दुआ करते हैं लेकिन इनकी दुआ कबूल नहीं होती। आखिर वजह क्या है कि लोगों की दुआ कबूल नहीं होती? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कबूल ना होने की कई वजूहात हैं, जिनमें से बाज का तल्लक बदअमालियों से है, जबकि बाज का तल्लक अल्लाह ताला की हिकमत के साथ है। हमारे इख्तियार में गुनाह छोड़ना है। बाकी का तल्लक खालिस्तन अल्लाह ताला की हिकमत के साथ है। इन पर राजी रहना चाहिए, इसमें बेहतरी है। मायूस होकर दुआ जैसी इबादत को छोड़ना नहीं चाहिए, मुसलसल मांगते रहना चाहिए। हदीस मुबारका की रोशनी में वजूहात बयान करते हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह पाक कोई भी दुआ कबूल नहीं करता, यानी बाज ऐसी आदत हैं कि अगर इंसान वो छोड़ दे तो अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाते हैं। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको वीडियो की और वजीफे की सही समझ आ जाए, और जब आप वजीफा करें तो आपको इसका फायदा हो। नाजरीन ग्राम, हदीस पाक की रोशनी में 5 बड़े अवामल का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। सबसे पहली और बड़ी वजह जिसकी वजह से अल्लाह पाक कभी दुआ कबूल नहीं करता वो हराम कारी और हराम खोरी। हलाल की अपने बेशुमार बरकत हैं, जबकि हराम की अपनी नहुसत होती है। जी हाँ, सही मुस्लिम के बाब कबूल सदका की हदीस नंबर 486 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और अल्लाह पकीज़गी को ही कबूल करता है। और अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जो मैंने रिज़्क दिया इसमें से पकीज़ा माल खाओ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी लंबा सफर तय करता है और इसकी हालत ये है कि बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा खाक आलूद है, और बैतुल्लाह पहुंचकर हाथ फैलाकर कहता है, या रब या रब। हालांकि इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास हराम का है, हराम से इसकी परवरिश हुई है, तो फिर अल्लाह ताला इसकी दुआ को कैसे कबूल करे? यहाँ पर एक वाकया बयान करते हैं, चलें, जो कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि एक बुजुर्ग कहीं से जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स ने नहायत इसरार से इनसे अर्ज किया कि मेरे साथ बैठकर आप खाना खाएं। बुजुर्ग ने इस शख्स के इंतहाई इसरार और दरखास्त पर इसके साथ बैठकर खाना खा लिया, फिर आगे चल पड़े। कुछ देर जाने के बाद अपने रास्ते से भटक गए और बावजूद कोशिश किए इनको रास्ता मालूम ना हो सका। बार बार अल्लाह से दुआ की रास्ते की तलाश में आसानी हो जाए, मगर दुआ कबूल ना हो सकी। बड़े ही परेशान हुए। जंगल का बेअबान रास्ता, रात का तारीख माहौल, वहशतनाक सन्नाटा, मगर राहें बंद हैं। आखिरकार एक और बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने बताया कि तुमने जो खाना फला आदमी के साथ बैठकर खाया था वो खाना हराम का था, इसलिए तुम्हारी कोई भी दुआ अभी तक कबूल नहीं हो सकी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने इस अमल की तलाफी इस्तिग़फ़ार के जरिए करो, तो फिर तुम्हारे लिए रास्ते को खोल दिया जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। अलगर्ज दुआ की कबूलियत के लिए हराम से बचना लाज़िम है, वरना कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। दूसरी बड़ी वजह जिससे अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं फरमाता वो गुनाह जल्दबाजी और मशूसी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7036 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल होती है जब तक कि वो गुनाह की बात की दुआ ना करे और ना ही कते रहमी की दुआएं मांगे, और इसकी दुआ इस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दबाजी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का इस तरह कहना कि मैंने दुआ मांगी, वो फौरन कबूल ना हुई, तो मैंने दुआ मांगी लेकिन वो भी कबूल
نہیں ہوئی پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2095 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اس بات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ دعا مانگو گے تو صحیح، لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح چوتھی بڑی وجہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرماتا وہ غافل دل سے دعا مانگنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3401 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ ناظرین، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت، یعنی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری اور حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہوتی، لیکن پھر دعا کا قبول نہ ہونا اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جیسا کہ مستند احمد کی حدیث نمبر 11133 میں اللہ کے رسول کا فرمانا ہے، جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو، خطا بھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اسی طرح جلد قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر تو ہم کثرت سے دعا مانگا کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاق، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی و انکساری، خوشحالی و بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء الحسنی کا شامل ہونا اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو مقبولیت عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں وظیفہ کی جانب جو ہم نے آپ کو ابھی تک بتایا ہے۔ اس میں ہمارا مقصد تھا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اب آپ نے وظیفے کے بعد بھی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے۔ آپ جس وقت بھی کریں، کسی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضو حالت میں عمل کریں، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ۔ اول و آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی ثابت درود جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ وہ درود پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس درود کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ہاں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے انسان عاجز ہو کر پڑھے، چاہے انسان جس انداز سے بھی پڑھے، اللہ کریم خدائے ذوالجلال اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ درمیان کے اندر قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 نمبر آیت کا مختصر سا حصہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا مغنیو، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سمجھ لیں اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی درود 3 دفعہ پڑھنے، اور درمیان میں سورہ عمران کی 173 نمبر آیت کا یہ مختصر سا حصہ، یہ درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تاثیر میں شدت ہوتا ہے کہ وظیفہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے ہدف پر پہنچے، تو پھر آپ نے اس تعداد کو ڈبل کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، یعنی کہ درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ اس صورت کیوں جب آپ چاہیں اس وظیفے کی تاثیر جلدی ہمیں ملے اور یہ جلدی اپنے ہدف پر پہنچے، تو پھر درود شریف پہلے 3 مرتبہ 7 مرتبہ کر لینا ہے۔ سورۃ آل عمران کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آپ نے 300
مرتبہ کر دینا ہے، اور یا اللہ ہو یا مغنی ہو آپ نے 300 مرتبہ کر دینا ہے، اور یہ بھی آپ نے تعداد میں بڑھا کر 300 مرتبہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں، جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھنے، اپنی جائز حاجات نیک خواہشات جو ہیں انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی تمام دینی و دنیاوی جو حاجات ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں رزق ہے، شادی کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، دنیاوی اور آخروی حاجات ہیں، میں اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے، آپ کے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کے اندر ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ رب کا کلام ہے۔ رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، جس کا ایک طرف ایک زبر زیر پیش بھی بروز محشر انسان کا بیڑا پار کر دے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کریم کے دونوں نام ہیں، ایک اللہ یہ بھی اسم اعظم ہے، دوسرا یا مغنی ہو یہ بھی رب کریم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، تو یہ دونوں کتنی تاثیر والے ہیں، کتنی حمیت و عافیت والے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے یا حی یا قیوم، یہ اللہ کریم کے وہ نام ہے جنہیں علماء کرام اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ زندے رہنے والے یا حی یا قیوم میں ہوں، ہمیشہ قائم و دام رہنے والے، تو جب انسان بار بار ان آیات کی ان تسبیحات کا ورد کرے گا اللہ کریم اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے، اللہ کریم مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔